بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو نن بعد د صحافیانو سره د پیکا اکټ د منظورۍ په حواله سره خبرې کوو چې دوی د پیکا اکټ د بل د منظورۍ په حواله سره نظر سلري او دینه علاوه پیکا اکټ بل منظورۍ کې د صحافیانو رائے ولې نه ده اخیستل شوې، وجوهات سوي د رائے نه اخیستو او دینه علاوه چې کوم پیکا ایکټ بل د منظورۍ په حواله سره صدر مملکت آصف علي زرداری صاحب ورسره وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب او دینه علاوه اور آل چې کوم حکومت دی دیتا دوی د پیکا ایکټ بل په حواله سره پیغام سلري. په دې حواله سره به د صحافیانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسه. پیکا ایکټ د منظورۍ په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ نو تاسو ته پته ده پوره جرنلستان سیاسي جماعتونه ټول عام خلک هم صرف مخکې دا څه د میډیا کنسرن نه دی، دا د سیاسي جماعتونو هم د خلاف دي، د پیکا ایکټ خلاف دي او پوره پاکستان د خلاف دی. پته ده چې دا ټارګټ کلینګ دی د جرنلستانو. مخکې هم قوانین چې کوم ډېر زیات سخت او اوس چې دی دا پیکا ایکټ دا خو بالکل دا خو آخري یو دغه د میخ ته چې دی زموږ په تابوت باندې ای خښ کړی دی او د سره حالات نور خرابېږي. خو دا ده چې میډیا چې کله پر د سره به نور خرابیانې پیدا کېږي، د سره به کرپشن ډېر زیاتېږي په معاشره کې، د سره به بالکل هغه ډیسنټ کوم وایس چې به راوچتېدو یو اختلافي اواز ابه بالکل دباو شي. خو د سره به حالات خرابېږي، د سره سیاسي کوم پروسس چې دی جمهوري پروسس چې دی دا به خرابېږي، کرپشن به زیاتېږي. مخکې خو به خلکو ته یاره وه چې دا کس ما غلط کار کړی دی، یو افسر یو عام سرکاري اهلکار یا بل چا، نو دلته به یو صحافي به په دې باندې خبر ورکوي، ایف آی اے یا نیب به پرې نوټس اخلي یا حکومت چارواکي به پرې نوټس اخلي او د دې خلاف به کاروایي کېږي. خو دې نه پس خو هر سړی یېرېږي. ټولو کې مخکې زه چې بال بچیداره کس یم چې د چا زما خبر خوښه ده ټیک ده، که ناخوښه ده او زما خلاف ایف آی اے کې به یو درخواست ورکوي، ایف آی اے به ما راوچتوي او ما به بس جیل ته دغه کوي 3 کاله جیل دی او 20 لک جرمانه او دواړه یو ځای هم کیدی شي. چې هغه وخت کې چې صحافیانو ته تنخواګانې نه میلاوي او تاسو 10 لکه 20 لکه یا 2 لکه یا 1 لک ایون چې 10 زره هم څوک جرمانه ورکړي موږ نشو کولی. صفا خبره ده نوکر پیشه خلک د سره به حالات نور خرابېږي. په دې ملک کې به سیاسي او جمهوري او نور معاشرتي مسایل چې دي هغه زیاتېږي، کمیږي به نه. د اواز دباول هم د ملک نقصان دی. لازمي ده ملک چې تاسو اواز نشئ چې یو موږ یو جرنلست دی وایي آیز اینڈ ایر سترګې دي او غوږونه دي د معاشرې چې موږ څه ګورو چې غلط کېږي غلطه باندې موږ اواز اوچتو خبرونه ورکوو په هغه باندې نوټس کېږي. اوس بس ټیک ته مخکې به وایي زه خپل کار کوه مونږ لګیا کرپشن کوو څه کولی شي وکړه نه به حکومت ځکه چې حکومت خو په خپله وزیر اعظم یا منسټران یا سیکرټریان خو نشي راتلی. دا مونږ جرنلستان یو چې ادارې له ځو هلته نه مونږ خبر اخلو غلط هم وي او صحیح هم. دا چارواکو ته پته لګي او په هغې باندې نوټس اخلي، فیور کې هم سپورټ کې هم او اګینسټ هم. اوس به حالات خو لازمي خرابېږي، کرپشن به زیاتېږي او د یو بل وینه به خلک څکي او مونږ بې بسه یو، بالکل بې وسه یو، نشو څه کولی. خپل ځان به بچ کوو، خپل بچي به بچ کوو او چې را سره جیب کینی تنخواګانې نه میلاویږي او دې حالاتو کې موږ جیل ته هم لاړ شو، لکونه روپۍ جرمانې هم ورکړو. خو دا خو ډېر ناقابل برداشت دی که نه. افسوس خبره ده. او چې کوم دا پیکا ایکټ دی په دې کې د صحافیانو نه رایې اخیستل تاسو ضروري ګڼئ او په دې باندې ستاسو رایې څه ده؟ وګوره جي کله هم چې یو قانون جوړېږي په کوم ملک کې که نه پارلیمنټ جوړوي نو پارلیمنټیرینز یا حکومت سټیک هولډرز راغواړي، سټیک هولډر سره ډسکشن کېږي، څه به زمونږ مني څه به موږ د هغې منو. خو دا په ښه طریقه باندې هم کېدی شي او حکومت څه وایي چې نه نه دا د پروفیشنل صحافیانو په باره کې نه دی. نو پروفیشنل صحافیان چې دي نن سبا تاسو ته پته ده اخبارونو کې ټیویانو کې چینلز کې تنخواګانې نه میلاویږي. ټول خلک جرنلستان چې راغلي سوشل میډیا ته راغلي په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې په ټویټر باندې خپل خیالاتو اظهار کوي، هلته نه څه نه څه ګټه هم کېږي او چې اوس عام کس دغه نه څه خبر دی سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا باندې هم پابندیانې لګول دا هم زیاتی دی که نه چې تاسو یو کس اواز نه دی خوښ، ستاسو د یو کس چهره نه ده خوښه نو تاسو به دغه خلاف دغه به کوئ، پابندیانې به لګوئ. د سره خو د یو معاشرې د جمهوریت کې یو ډېر نکار راځي چې تاسو یو واقعي د خبره ټیک کړې ده په دې باندې موږ نوټس واخلو، څه خرابیانې دي نو دا ټیک دي او چې خوبیانې دي دغه تعریف وکړو. نه به د خوبیانو پته لګي اوس نه به د خرابیانو پته لګي. جرنلست دی موږ دپاره دغه دی چې ګډ نیوز از نو نیوز پوه شئ. موږ بیډ نیوز چې دی نو هغه د ښې دپاره موږ هغه آن ایر کوو چې هغې سره ښېګړ راشي په معاشره کې. خو د دوی موږ نه یو خوښ نو کیدی شي د نه مخکې نور هم زیات یو جوینټ سیشن را روان دی، کیدی شي نور هم سخت پابندیانې په موږ باندې ولګوي.
بالکل چې کوم د سیزونه مخې ته راځي او کوم مختلف قسمه بیلونه پاس کیږي او خاص کر پیکا ایکټ نو په دې کې هر سړی متاثره کېدی شي د بیل د وجې نه او هر سړي ته سزا ملولی شي که صرف صحافیان لازمي ګوره سوشل میډیا کوم اکټیویسټ چې دي سوشل میډیا څوک استعمالوي سیاسي جماعتونو استعمالوي یو مخصوص سیاسي جماعت ته لازمي ای استعمالوي خو اوس جرنلسټانو موږ سوشل میډیا اکټیویسټ یا سیاسي جماعتونو کارکنانو د هغه په حق کې څه نه وایو ټیک ته چې څوک چې غلطه کوي نو هغه دننه کوي خو مونږ خو چې صحیح خبره به هم کوو نو مونږ دننه کوي ځکه مونږ ته ټول غوسه دي چې پوه شي دی وکټمایز کی او دا واحد د وکټمایزیشن دپاره د پیکا ایکټ راوستلی شوی دی او د په ذریعه خو سټارټ راغستلی شوی یو مقدمه خو په مظفرګړ کې شوی هم ده او اوس ګوره چې اسلام آباد کې تاسو ګورئ نن سبا کې به لازمي دا شی شروع شي نو اوس بالکل دا یو طوفان دی او د طوفان سره به لازمي د پابندیانې همیش ته نشي پاتې کېدی امریکا غونته ملک یا د نور ملکونو کې هم سیزونه لګېدلي دي خو هغه باوجود یو تحریک شروع کېږي او الټیمیټلی یو ورځ به داسې راځي چې حکومت به مجبور دا واپس اخلي او دا نه او دا سیاسي جماعتونه لکه د موږ د پی ټی آی خبره کوو چې موږ به دا واپس اخلو د هغوی په حق کې هم دا دي چې د هغوی حکومت کې هم ایم د خپل وخت کې به خپل آواز د آواز د صحافیانو آوازونه بندولو کوششونه کړي دي خلک یې دننه کړي هم دي ګرفتاره کړي هم دي او د هغوی په حق کې هم دي په نون لیگ په حق کې هم دي پیپلز پارټۍ په حق کې هم دي خو موږ خو خپل جنګ په خپله جنګېږو که نه خپل ازادي به په خپله اخلو موږ چې کوم پیکا ایکټ منظوري ده او خاص کر صدر مملکت آصف علي زرداری ورسره وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف اور آل حکومت ته څه پیغام لري نو سیاسي جماعتونه چې دي په خپلو کې ټول میلاو دي د هغوی ټولو کې د خپل دا کنسنسس میل جوړو ګډ جوړو او کلوژن پر نتیجه کې دا هر څه انیکټمنټ شوی دی قانون پاس شوی دی او اوس بیا مستقبل کې پی ټی آی هم راځي نو هغوی به په دې باندې خوشحال دا خو تیر حکومت کړی موږ سره خو مجارټي دوی هم د خپلو مفاداتو لپاره دا بیل پاس کړی دی لازمي د ټول جماعتونو مفاد په دې کې دی چې صحافیان خاموش شي چې په خپل حکومت موږ 15 کاله کوو بیا به راځي د بل وار به هغه به راځي بیا به د بل ټرني هغه به راځي نو به داسې به شی چلیږي نو داسې چلاول بیا د ملک چې کوم حالات دي چې کوم خلک پریشان دي مهنګایي ده څومره زیات مسایل دي تاسو هم په فیلډ کې ګرځئ را ګرځئ مونږ هم ګرځو د خلکو سره خبرې کوو نو خلکو ډېر زیات په تکلیف کې دي نو دا خلک به دغه شانتې په تکلیف کې وي نو خلکو د چا سره د خلکو پروا د عوام سره هېڅ نه دوی سره که پروا وي نو دا د هغوی به کول وایي چې مهنګایي کمه شوه چېرته کمه شوې ده تاسو لاړ شئ په 10,000 20,000 باندې تاسو کومه ګراسري کوله اوس په 50,000 باندې نه کېږي او فیسونه نور څیزونه هېڅ کنټرول نشته دی هیڅ نشته د ګیس بیلونه کم از کم 60 70 50 52 د ما 52,000 بیل راغلی نو بس ما اوس تنخواه ختمه کړه اوس دننه پریس کلب ته راننوتم چې اوس دا به څه کېږي لا 4 تاریخ دی 5 تاریخ دی نو حالات خو دغه نشته کنټرول نشته او د عوامو خیال نشته ایکټ کې هم پی ټی آی جمعیت علماء اسلام محمود خان اچکزی صاحب دا ټول ورسره ولاړ دي صحافیانو سر جی تاسو وګوره زه خو ته آصف برای نام دي وګوره شپږشتم ترمیم چې کوم راغلی دی هغې کې پی ټی آی سره شامله وه او جی واي خو وه خو اوس جی واي د تاسو ته وایم مګر ټول سیاسي جماعتونو په مفاد کې دا دی چې صحافیان خاموش شي د هغوی په دغه کې نشته افورډ کولی نه شي نو سوشل میډیا باندې فایروالو لګېدو پهله هر څه پابندیانو لګېدې نور په کوم الکترونکس کوم دغه چې لاز و هغه باندې دغه شو سایبر کرایم اتھارټي جوړه شوه اف آی ای مخکې په صحافیانو خلاف استعمالېده نو دا خو خیر غواړئ را روان وخت کې به نور هم سخت پابندۍ لګي کیدای شي وګوره اخبارونه مخکې بند شي چینلز به اوس بند شي خو مجبوري ده چې کروڑونو اربونو روپو اشتهارات ورته ملاویږي نو اخې دي او سوشل میډیا والا چې دی خو چا نه څه غواړي نه ای خو بالکل کنٹرول نہ باہر دی پیکا ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اظہار رائے کی پاکستان میں آزادی کو جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو میڈیا ہے ٹی وی چینلز ہیں وہ پہلے ہی سارے باؤنڈ ہیں ان کی ایک لمٹ ہے وہ اس کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ مخالف جو آوازیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نکل آتی ہیں تو پھر اب یہ سوشل میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں اب مثال کے طور پہ ایک جو غلط خبر ہے جی اور اس کے اوپر جو ہے وہ 3 سال قید 20 لاکھ روپیہ جرمانہ رکھ لیا ہے اسی طرح بیسیوں مثالیں ہیں کہ سوشل میڈیا کیونکہ حکومت کی جو آواز ہے
हुकूमत का जिस चीज़ को दबाना चाहती है वो असल में अब सोशल मीडिया ही रह गया है। तो बेसिकली ये सोशल मीडिया पर है, और पाकिस्तान में जब कोई कानून बन जाता है तो उसको मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है कि मुखालफिन जो हैं उनको जब भी चाहा, जिसको चाहा, उस कानून के ज़रिए, जैसे पाकिस्तान में जब नेप के कानून के ज़रिए से मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया था पहले, आपके सामने ही है। तो उस वक़्त जो है वो बानी पीटीआई को लाया गया। फिर उसके बाद जो है वो वक्त बदलता है, उसके बाद अब आपके सामने आ गए हैं कि किस तरह केसेस जो हैं वो अब इनके ऊपर हैं, पीटीआई वालों के ऊपर हैं। तो ये वक्त तो तब्दील होता जाएगा। आवाज़ों को दबाने की बात की तो आवाज़ तो हर शहरी का हक है और आवाज़ उठाना चाहिए, लिखना भी चाहिए। तो क्या ये हक छीन लिया गया? देखिए, हक जो है वो छीना जा रहा है। हाँ, उसमें ये है, एक चीज़ से मैं भी कंसर्न हूँ कि जो है वो फेक न्यूज़ बहरहाल सोशल मीडिया पे होती तो हैं, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। तो ये है कि आप कानून बनाएं, तरीके का बनाएं कि अगर किसी ने कोई फेक न्यूज़ दी है, जानबूझकर किसी की इज़्ज़त को उछाला है, और इस तरह के आते हैं, मिसाल के तौर पे ख़वातीन के बारे में जो है वो चीज़ें जब आती हैं कि ख़ुसूसन आजकल के दौर में ख़वातीन को ज़्यादा इसका निशाना बनाया जा रहा है, तो उन चीज़ों के हवाले से आप कानून साज़ी करें, लेकिन बजाय सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी मतलब कोई ख़बर दे देते हैं, वो कोई उसको मतलब किसी को पसंद नहीं आता तो वो भी आपके ख़िलाफ़ जा सकता है, केस कर सकता है इस पिका एक्ट के मंजूरी के बाद। देखें, जो पीका एक्ट है वो एक तो उसकी जितनी शिकें हैं वो सारी सामने तो आई नहीं है, जो हम लोगों से ही अभी तक सुन रहे हैं, क्योंकि पीका एक्ट के एक तो इस कानून को इतना जो है वो आप तो मंजूर हो गया, इतना हाइड आउट रखा हुआ है। यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि पीका एक्ट के अंदर कि अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं एडमिन हूँ, तो मेरे ग्रुप के अंदर अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई वीडियो कोई डालता है तो उस ग्रुप में जो एडमिन है उसको भी पकड़ा जाएगा, ग्रुप के जितने मेम्बरान हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तो बड़े अजीब सी जो है वो कानून साज़ी है, समझ से हमारी बाहर है, और ये चीज़ें समझ नहीं लग रही। ये हर दौर में होता है, इस पे मेरे ख्याल से अब क्या कर सकते, जो साफ़ती बिरादरी है वो अपना रिएक्शन तो दे रही है, देगी भी। तो सहाफ़ियों का मौक़िफ़ इसमें ज़रूरी था, लेना चाहिए था सहाफ़ियों का मौक़िफ़? देखिए जी, जो स्टेक होल्डर होता है इस पीका कानून में, कौन है स्टेक होल्डर? आपके जो है वो साफ़ी हैं, कम्युनिटी है, उसके अलावा गवर्नमेंट ख़ुद है, और अपोजिशन के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हुकूमत को, अपोजिशन को और साथ में साफ़ियों को, तीनों को, बल्कि तमाम जो सियासी जमातें हैं इन तमाम से मुशावरत करनी चाहिए थी। मुशावरत के बाद इस एक्ट जो अब एक्ट बन चुका है, बिल था, तो इसको तभी सामने लाना चाहिए था। अभी भी वक्त नहीं गुज़रा। अगर जो है वो मुस्लिम लीग नून होश के नाखून ले, आज तो इनकी हुकूमत है, कल को ये हुकूमत जब बदल जाएगी तो ये कानून जब इनके ऊपर लगेंगे, ये जब जेलों में होंगे, और इनके मुखालिफ क्या पता कौन हुक्मरान होगा, अभी हम गैब का इल्म तो नहीं हमें, लेकिन ज़ाहिर है एक दौर आएगा जो इनके मुखालिफ ग्रोह है, जो पार्टी होगी वो आगे होगी, ये जेलों में होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कभी जो है वो फिर उस वक़्त जो है नवाज़ शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे होंगे उस वक़्त कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो माजी में भी जब इनके साथ हुआ, नून लीग के साथ, तो साफ़ीन के साथ होते थे। तो स्पीकर एक्ट की मंजूरी के हवाले से सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि बहुत जल्दबाजी में उसने साइन किया, और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत को तो पैगाम मैं ये दूंगा कि हुकूमत होश के नाखुन ले। हुकूमत कल, आज आपकी हुकूमत है, कल आप भी अपोजिशन में होंगे और फिर आप लोग चीखे मार रहे होंगे, और फिर आप लोग, मुझे यकीन है, हम साफ़ियों के साथ सड़कों पे आप लोग भी आएंगे। तो बाकी आसिफ अली जरदारी साहब का जो किरदार है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी के किरदार को सामने जो है वो लाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैम्पियन बनती है, नारे लगाते हैं। आपको पता भी है कि ये जितनी भी यूनियंस हैं पाकिस्तान में, यूनियंस को जितनी भी जो है वो आज जो आज़ादी मिली थी पाकिस्तान में, जो लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, साफ्ती यूनियन है, जितनी भी हैं, ये जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सेरा जाता है कि उन्होंने ये आज़ादियाँ दी। तो आज उनका ही जो सियासी जानशीन है आसिफ अली जरदारी, वो हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इन कवानीन को जो है कमेटियों से, उसके अलावा सेनेट से, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से, कौमी असम्बली से उनको पास भी करवा रहा है और उसके ऊपर दस्तखत भी कर रहा है। आपका नाम? अदील बशीर, जर्नलिस्ट हूँ। आदिल बशीर साहब, पिका एक्ट की मंजूरी के हवाले से क्या कहेंगे आप?
دیکھیے بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے پیکا ایکٹ کے حوالے سے. دیکھیے جی پیکا ایکٹ کو 18 صفحات پہ مشتمل یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کو میں نے جتنا پڑھا ہے اس کے 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جن پہ بحیثیت صافی میرا آبجیکشن ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ان لافل کانٹینٹ کی بات کرتا ہے, فیک نیوز کی بات کرتا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ قدغن لگانے کی بات کرتا ہے, اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس 2A میں تبدیلی کی ہے امینڈمنٹ, پیکا ایکٹ کے اوریجنل امینڈمنٹ 2A میں تبدیلی کی ہے, اس میں ان لافل کانٹینٹ کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا. اگر آپ کسی ایک صحافی یا صحافتی تنظیم یا صحافتی یونینز کو ساتھ رکھتے تو بڑی آسانی سے بتایا جا سکتا کہ ان لافل کانٹینٹ میں کیا چیز شامل ہے. یعنی کہ اگر آپ کی مرضی کا کانٹینٹ نہیں ہے تو کیا آپ اس بندے کو بند کر دیں گے, کیا آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کریں گے, اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے. سیکنڈ, سب سے امپورٹنٹ ایک اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ 26A, یس, اس میں فالس انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے. دیکھیں جی فالس انفارمیشن کیا ہے؟ فالس انفارمیشن سے یہ ہے کہ اگر ایک سورس سے آپ خبر دے رہے ہیں وہ سر ثابت نہیں ہوتی, پولیٹیکل نیچر کی بھی ہے, تو اس پہ آپ پکڑ کے آپ سزائیں دے دیں گے. اگر وہ میچور نہیں ہوتی, آج میچور ہو رہی ہے کل میچور نہیں ہوتی, تو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ پھر اس کی جو سزا ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے, نان بیلیبل ہے, نان کاگنیزیبل ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں جو لاء والے بڑے بہترین سمجھتے ہیں کہ نان کمپاؤنڈیبل سے مراد یہ ہے کہ فالس انفارمیشن کے حوالے سے جو پارٹی جس پارٹی کے خلاف الزام لگایا یا کہا کہ یہ فیک نیوز ہے جس میں ڈیفیمیشن بھی باقی چیزیں بھی ہیں, وہ آپس میں مماثلت نہیں کر سکتے, وہ صلح نہیں کر سکتے, جرگہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ کورٹ میں جائے گا اور اس کو سزا ہوگی. سو دس از اے کوشچنیبل مارک. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کام کر رہے ہیں, ہماری دن پورا ہمارے معاملات چلتے ہیں, ریاستوں کے معاملات چلتے ہیں, پولیٹیکل نان پولیٹیکل لوگوں کے معاملات چلتے ہیں, ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں, تو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو کر سکتے. سو دس از اے سیکنڈ پوائنٹ. پھر اسی طرح کوگنیزیبل کی میں نے بات کی, تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو 18 صفحات میں سے کیپسول کر کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہاں ایک چیز اور, سوشل میڈیا پلیٹ فارم, دس از ویری امپورٹنٹ. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جو صرف یہ کہا گیا کہ جی فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے اوپر اگر ایسا مواد شیئر کیا جائے گا تو اس کو سزا ہوگی. اس امینڈمنٹ کے بعد مواد شیئر کرنے والا, چاہے وہ کمپنی ہے, چاہے وہ یوزر ہے, چاہے وہ رجسٹرڈ ہے, جس بھی جگہ سے ہے, اس کو بھی آپ نے بند کر دینا ہے. پہلے کانٹینٹ کو بند کیا جاتا تھا, ابھی آپ نے یوزر کو بھی اس سے بھی سوال پوچھنا. مثلا ایک سوال ہے میرا کہ آپ کو بجلی کا مسئلہ ہے, مجھے بجلی کا مسئلہ ہے اور ہماری سنائی نہیں ہوتی, تو ہم جا کے الیکٹریسٹی کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, کمپنی کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. تو کل وہ ہم اس کی ریپیوٹ خراب کر رہے ہیں, تو کل وہ اٹھ کے آ کے ہمیں اس لاء کے تحت اندر کر دے گا, وہ تو ہمارا بیسک رائٹ ہے. سو دیز آر دا بیسک ریزنس. اور بھی بہت سارے ریزنس ہیں جن کی بیس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے عجلت میں یہ سارا کام کیا ہے. کسی صحافتی یونین یا پھر اسے کہتے ہیں کہ میڈیا پریکٹیشنرز کو انوالو نہ کر کے ایک سوالیہ نشان اس پیکا ایکٹ کے اوپر آ گیا ہے, اور جس کے لیے آج ہم سب ظاہر ہے ہر جگہ اکٹھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کالے جھنڈے ہم لے رہے ہیں, ساری چیزیں, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کا جواب گورنمنٹ کا رسول میں دے رہا ہوگا. آپ نے بات کی اجلت کی, تو حکومت نے اس پیکا ایکٹ میں کیوں مطلب اجلت کی, وجہ کیا تھی, کیوں اتنی جلدی تھی صحافیوں کے ساتھ, انہوں نے کیوں بات نہیں کی, صحافیوں کی رائے اس میں ضروری تھی؟ دیکھیے میں اس پہ بڑی آپ کو جواب دیتا ہوں اس کو, اور سننے والے بھی اس میں سمجھیں گے اور دیکھنے والے بھی اس دیکھیں گے گورنمنٹ کے لوگ. جس نان کاگنیزیبل آفینس کی بات میں نے کی ہے, اسی نان کمپاؤنڈیبل کی بات کی ہے, یعنی کہ اگریوڈ پارٹی اور گلٹی پارٹی میں دونوں پارٹیز بیٹھ کے صلح نہیں کر سکتی, اس پہ تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے. اگر پولیٹیکل نیچر کا کیس ہوگا, میں نے آپ پہ الزام لگایا, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم دونوں مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ایک تھرڈ پارٹی آتی ہے, کہتے ہیں نہیں آپ کو تو اس پارٹی نے استعمال کرنا ہے, یہ مجھے استعمال کرنا. سو یہ میرا آنسر میں آپ کو دے رہا ہوں چھوٹا سا. عدالت بھی جانا پڑے گا. ایگزیکٹلی عدالت جانا پڑے گا, اور ہر 2 صورتوں میں یہ جو لاء ہے یہ صرف جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے, ہر اس بندے کے لیے جو لکھتا ہے, بولتا ہے, ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. اس کا ڈس انفارمیشن سیپریٹ کیس, اس میں میرا ایک علیحدہ سے رائے, آپ کی بھی علیحدہ ہوگی, وہ تو آپ چلیں چیزیں پکڑیں, ہونی نہیں چاہیے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کسی کی کردار کسی ڈیفیمیشن از ناٹ الاؤڈ, کسی فوج کے کسی کے خلاف الاؤڈ نہیں ہے, سول گورنمنٹ میں الاؤڈ نہیں ہے, جوڈیشری کے خلاف نہیں ہے, ریلیجس نہیں ہے, بہت ساری پارلیمنٹ کے مجلس شورا کے لوگوں کے خلاف نہیں ہے. لیکن جو سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب میں نے آپ کو اس طرح سے دیا ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں, گورنرز بھی ان کے ہیں کئی صوبوں میں, تو کیا ان کا کردار پھر لوگوں سے چھپا ہوا ہے؟ ایک دستخط جو اس نے کیا ہے
تو ہم سب اس کے تحت آئیں گے، آگے سزائیں ملیں گی. لیکن غلط خبر آج تک 14 سال صحافت میں نے نہیں دی، آپ نے بھی نہیں دی ہوگی، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہر چیز ویریفائی کر کے دے دیں. لیکن یہ جو مطلب پاس ہوا ہے، پیپلز پارٹی پہلے مخالفت کرتی تھی، اور ابھی اتنا جلدی اور صحافیوں کے رائے کے بغیر دستخط کرنا افسوس ہوتا ہے. دیکھیے میں اس پیکا ایکٹ کو پاور پالیٹکس کا ایک جز سمجھنا شروع ہو گیا ہوں. یہ عوامی نہیں ہے. جس پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لاس اس طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ جسٹ فار پولیٹیکل مینورنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. ہم پارلیمنٹ جاتے تھے، صبح 6 بجے تک بھی اجلاس چلتا رہا، اور رات 1-2 بجے تک بھی کئی دن راتیں اجلاس چلتا رہا. اور اس میں جو ان کی کوششیں تھی، اور خاص کر وفاقی وزیر داخلہ صاحب کی جو کوششیں تھی اس میں، اور پھر ان کا جو کردار تھا، پھر پاس کرا دیا گیا. ابھی سب کچھ آپ کے سامنے. جی دیکھیے، ساری چیزیں تو ہوتی ہیں اللہ نور صاحب، ساری چیزیں اپنی ہوتی ہیں. دا بیسک تھنگ از کہ پیپلز پارٹی کی مزید تھی نہیں تھی، پی ٹی آئی کی تھی نہیں تھی، گورنمنٹ کی اس میں تھی نہیں تھی. جو بنیادی کرکس ہے یا بنیادی لائن ہے وہ یہ ہے کہ پی کا ایکٹ صرف صحافیوں کے خلاف نہیں ہے. پی کا ایکٹ صحافیوں کو بھی تنگ کرے گا، جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی تنگ کرے گا، سوشل فیبرک کو بھی تنگ کرے گا، اور ہر اس انٹلیکچوئل تھاٹ کو تنگ کرے گا جو کہ کسی بھی سسٹم کے اندر اپنی آواز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہم سب کو مان لینی چاہیے. یہ جنگ صرف جرنلسٹ کی جنگ نہیں ہے، ہم تو لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لڑ بھی رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس جگہ پہ آج یہی جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے جس کو اس کو پروف کیا ہے، اس کو لا بنایا ہے، ان کو کل سمجھ آ جائے گی، اور اب سمجھ آنا شروع بھی ہو گئی ہے. صحافی نہیں صرف، اور آج جو بھی آواز اٹھاتے ہیں وہ آواز نہیں اٹھا سکیں گے. آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے جی، میں نے کہا کہ ڈیفیمیشن کے اگینسٹ، ڈیفیمیشن آپ کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، تو ہم کلپریٹ ہیں. ٹھیک، کردار کشی میں نہ تو کوئی بھی مذہب اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے. دیکھیے میں آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ریوزٹ کریں گے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے تو چلو جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل نیچر کے پرسنالٹی ہے ان کی. میں آج بھی گورنمنٹ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا. اس کی جو سیکشنز ہیں اس پہ ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ہمیں بات کرنی بھی چاہیے. یقین جانیے کہ چند دن کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں جا کے آگے جب میچور ہوں گی تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا. اور ریاستیں، حکومتیں میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ آج مجھے یاد ہے کہ وہی پی ٹی آئی ہے کہ جس نے اس میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اور یہی وہی پی ٹی آئی ہے کہ جو آج یہ کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے شارٹس کیوں نہیں چلاتے، آپ ہماری پریس ریلیزز کیوں نہیں چلاتے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا جی. ہم طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری کے، اس کنٹری ہم سیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی تو سیکھنا چاہیے نا. یہی لا ان کے اگینسٹ بھی یوز ہو سکتا ہے. ریلیجس پارٹیز کو سامنے آنا چاہیے. جس سیکٹیرین کا نام استعمال کیا اس سیکشن کے اندر کہ جی ہم کسی کو بات نہیں کرتے، ہم تو نہیں کرتے نا جی سیکٹیرین پہ. لیکن ایک بندہ کسی بھی نظریاتی اس سے اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس لا کے انڈر آئے گا. وہ سوشل میڈیا کی جو اتھارٹی بن رہی ہے وہ اس پہ آپ سارا وہ پروسیس کریں گے. اور پھر جو 4 باڈیز ہیں، سب سے اعلیٰ نور صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میں اس کو پولیٹیکل پاور پالیٹکس کا ایک حصہ سمجھ رہا ہوں اس کو. اور یہ بہت ہی خطرناک لا ہے. اس میں 4 بڑی باڈیز بن رہی ہیں، اور ایف آئی اے کا سائبر کرائم ختم کر کے آپ این سی سی آئی اے بنا رہے ہیں، اور اس کو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر دے رہے ہیں. وزارت داخلہ کا کیا کام ہے؟ احتجاج ہر شہری کا حق ہے. پھر احتجاج 24 نومبر پر ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا، اور اظہار رائے ہر شہری کا وہ بھی حق ہے کہ وہ کھول کے بات کرے کسی بھی مسئلے پر. لیکن وہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے یا چھین لیا گیا ہے. دیکھیے ایک عام بندے سے میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا کہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 19A، آرٹیکل 19، آرٹیکل 14، یہ 4-5 جو بنیادی آپ کو کانسٹیٹیوشن جو آپ کو رائٹ دیتا ہے یہ آپ سے چھین لیے گئے. مثلاً آرٹیکل، میں اگر غلط نہ ہوں، میرے ذہن سے تھوڑا سا ہو گیا، ایک آرٹیکل ہے جو کہ آپ کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آزادی سے گھوم پھرنے کی یا بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس سے آپ سے چھینرا جا رہا ہے. 14 آرٹیکل کو آپ دیکھ لیں، 9 کو دیکھ لیں، 19A کو دیکھ لیں، 9 کو اس کو دیکھ لیں. سو ایک عام آدمی جب بھی کسی سیاسی جماعت سے جڑا ہو یا نہ جڑا ہو، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا فورم یوز کر کے یا کسی کے کمپنی یا کسی کے پیج کے اوپر آپ کانٹینٹ ڈال کے خود بھی مشکل میں پھنسے گا، اس کو بھی پھنسائے گا. پکا ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں جی، اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ بھی باہر گئے ہوں گے، باقی دوست بھی جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے قوانین ہیں. بلا شبہ میڈیا کے لیے بھی قوانین ہیں، پوری دنیا میں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب اگر پاکستان میں ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ان کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں تو وہی پھر یا تو پورے ملک میں ہی قانون چل رہا ہو. اچھا، اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں نے ایک جھوٹی خبر دی ہے، میں تو اندر ہو جاؤں گا. تو باقی جو ہیں پولیٹیشنز ہیں، لیڈرز ہیں، جن کو جو خود ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ ہمیں لاس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں صحافتی اقدار کو فالو کرنا چاہیے. جھوٹی خبر تو خیر ایک صحافی کا کام ہی نہیں ہے. کچھ لوگ شاید ویورشپ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بلا شبہ غلط ہے، لیکن کیا اس کی آڑ میں لے کے آپ ٹارگٹ تو نہیں کریں گے؟ اور پھر اگر آپ قانون بنا رہے ہیں تو بھائی میرا بھی حق ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ جی ٹھیک ہے، میرے ایک صحافی دوست نے جھوٹ بولا، غلط فیک نیوز پھیلائی ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے فلاں فلاں منسٹر نے ایک فیک نیوز پچھلے 5 سال سے پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو بھائی 5 سال سے اس کو بھی سزا دیں. تک ہوا کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں، میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ قانون فالو کرنا چاہیے، لیکن پھر سب کے لیے ہونا چاہیے. پیکا ایکٹ اگر بنایا گیا ہے تو پھر کوئی پولیٹیشنز کے لیے بھی ایکٹ نکال دیں. دیکھیں، صحافی تو ایک رات کو ایک فیک نیوز پھیلا دیتا ہے، وہ صبح چلتی ہے، اس پہ ہاں ہو جاتی ہے. پولیٹیشنز ہیں، باقی لیڈرز ہیں، وہ کئی سالوں سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اسی پہ قائم رہتے ہیں، تو ان کو تو کوئی نہیں پکڑتا. خیال میں آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور انصاف کا اگر بول بالا اس ملک میں ہو جائے تو سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور باقی اداروں کی طرح صحافت بھی چوتھا ستون ہے. آپ کی میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے فرائض انتہائی ایمانداری سے وہ کریں، ان پہ عمل درآمد کریں، قوانین پہ، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو دیکھ کے، اور پھر ملکی مفاد کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوتا ہے، اور جرنلسٹ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں آئین جو اس ملک کا ہے، جو بنایا گیا ہے، اگر اسی پہ ہر بندہ یا ہر ادارہ عمل درآمد کرے تو میرے خیال میں کوئی کسی کے خلاف بات بھی نہیں کرے گا. درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں، بات وہیں پہ شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ قانون کیا صرف میرے لیے ہے؟ میں غلطی کروں گا، میں پکڑا جاؤں گا، مجھے جرمانہ بھی ہوگا، مجھے سزا بھی ہوگی، ڈرایا دھمکایا بھی جائے گا، اور میرے پیرالل اسے بڑا بلنڈر اگر کوئی کر رہا ہے تو دیکھیں، صحافی جب ادارے میں جاتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی حلف لیا جاتا ہے. باقی جو ہمارے دوست ہیں، کمیونٹیز ہیں، وہ تو حلف دیتے ہیں. تو اگر ایک حلف اٹھانے والا اسے منحرف ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. وہاں پہ آپ کے پولیٹیکل جو ہیں وہ چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، ملک کے وسیع ترین مفاد میں مفاہمت کر لی جاتی ہے، اور پھر مل کے الیکشن بھی لڑ لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قانون میں میں قانون کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس قانون کے غلط استعمال کے خلاف ضرور ہوں. کہ دیکھیں، آپ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گے، اچھا آپ نے ان پہ تلوار لٹکا دی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے بھئی جو خبر ہے ہم دے رہے ہیں بس وہی چلنی چاہیے، چاہے وہ جو بھی دے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صحافت ایک آزاد پیشہ ہے، اور وہ آزادی کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی مرضی کی خبریں چلانا چاہتے ہیں. ایسا ہی لگ رہا ہے. دیکھیں، اگر ایک چیز وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چاہ رہی ہے یا جو بھی نہیں چاہ رہا ہے اور میں چلاؤں گا، تو میں تو پیکا ایکٹ کے تحت اندر ہو جاؤں گا. تو دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ دیکھیں، کنٹرولڈ صرف صحافی اور مطلب سوشل میڈیا صارفین یا جو لوگ بولنے والے یا لکھنے والے. اچھا، اس میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ جو بھی ٹی وی چینل ہے، اخبار ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ہم تو اداروں کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. جو پالیسی ہمیں ادارہ دے رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم نہیں جاتے. اور جاتے ہیں تو ایڈیٹر روک لیتا ہے، نیوز ہمارا شفٹ انچارج ہی روک لیتا ہے. شاید اس کا یا بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے. وہی جرنلسٹ جو بات اگر میں ٹی وی پہ اپنے پہ نہیں بول سکتا، آپ نہیں بول سکتے، ہم ایک یوٹیوب چینل بنا لیں گے اور اس پہ بول دیں گے. تو اب وہ زیادہ اس کے عطاب کا شکار ہوں گے، اگرچہ وہ صحافی ہی ہوں گے. اگر وہ اپنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے ایک نجی پلیٹ فارم پہ کریں گے. سمہاؤ بات میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سب دوستوں سے کہ دیکھیں، قانون ضروری ہے، لیکن قانون صرف میرے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو ایک کلچر ہے کہ جی غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے. تو اب ہم صحافی بھی اس کو ویسے ہے بھی ایسا، غریب کو بہت مشکل سے انصاف ملتا بھی نہیں ہے، اور باقی جو مالدار طبقہ ہے، جو تھوڑا بہت ٹھیک ہے پیسے کے لحاظ سے، انکم کے لحاظ سے، ان کو انصاف آپ کے سامنے. سر دیکھیں کہ زیادہ دور نہیں جاتے، کچھ ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوئے، اور قریب میں سال پہلے 2 سال پہلے
اور جہاں پہ اسٹیک ہولڈر اسٹرانگ تھے دنوں میں کلپریٹس پکڑے گئے, سزائیں ہوئیں, میڈیا پہ لائے گئے اور پتہ نہیں لگا کہ یہ کمپلینٹ کون کرنے والا تھا, کیونکہ وہ اسٹرانگ تھے. اور اگر آپ جاتے ہیں, آپ کورٹ میں دیکھ لیں, آپ تھانوں میں دیکھ لیں, کچہریوں میں دیکھ لیں, لوگوں کی نسلیں گزر چکی ہیں. تو انصاف ہونا چاہیے. انصاف میرے لیے بھی ہو, ایک جرنلسٹ کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, اور ایک عام شہری کے لیے, اور ایک امیر ترین طبقے کے لیے بھی ہونا چاہیے. پھر ہمارے اندر صحافیوں کی بھی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اگلے دن وہ دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک کام کرنے والا ورکنگ جرنلسٹ اگر کوئی اوپر نیچے کہیں بات کر لیتا ہے, کوئی ولاگ کر لیتا ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کر دیتا ہے, تو 2 دن بعد اس کے رہائی کے لیے مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے. ایون کہ اس اتنی بڑی جگہ کے آس پاس یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ یہاں سے نکلے باہر گئے تو اسکول کے گیٹ کے پاس کو کسی کو اٹھا لیا, کسی کو گھر سے باہر بلا کے اٹھا لیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون بن چکا ہے, چیزیں واضح ہو چکی ہیں, ہمیں فالو کرنی چاہیے. بطور صحافی میرا یہ کام نہیں بنتا کہ میں قانون کے اگینسٹ جاؤں, لیکن اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار اس قانون کے اگینسٹ صرف میں نے ہی نہیں جانا, لیکن ایک اور طبقہ ہے وہ کتنے سالوں سے جا رہا ہے اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں یا آفس سے یا پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں تو آگے بھی گاڑیاں ہیں, پیچھے بھی گاڑیاں ہیں. تو یہ ایک تقسیم جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. پیکا ایکٹ کی منظوری سے پہلے صحافیوں کی رائے نہ لینا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ بالکل جی, دیکھیں یہ لینی چاہیے تھی. بالکل لینی چاہیے تھی. دیکھیں یہ ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ کوئی لا کسی ایک کمیونٹی کے لیے بنانے جا رہے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے. آپ ان پہ ایک چیز تھوپ رہے ہیں, اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے, چاہے صحافیوں کے علاوہ یہ اگر کسی تاجر کے لیے بنا ہوتا تو وہ بھی مارکیٹیں بند کر کے روڈ پہ نکل آتے, تو آپ ان کو بلاتے, قیادت کو بٹھاتے. دیر از اے گڈ لیڈرشپ. وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صحافتی جو لیڈرشپ ہے, قائدین ہیں, وہ بالکل ہی آپ کے خلاف جائیں گے. نہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے, آپ کی بات سنتے, کچھ اپنا مشورہ دیتے, اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک ایسا قانون بن جاتا, ایک سامنے آ جاتی چیز جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہ ہوتا. اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ مظاہرے ہو رہے ہیں, یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, پورے پاکستان میں آپ نے دیکھیں کہ مظاہرہ ہوا. تو بلکہ ہم ایک سفر میں ساتھ تھے اور اس دن وہاں پہ پشاور میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا تھا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. صحافی آپ کے ملک کی بات کرتا ہے, آپ کی بات کرتا ہے, آپ کی عوام کی بات کرتا ہے, مسائل سامنے لاتا ہے, اس میں پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں, پورے ملک میں قیادت موجود ہے, اسلام آباد میں لیڈرشپ موجود ہے, آپ ایٹ لیسٹ ان کو بتاتے, بلاتے, بٹھاتے, ان سے بات کرتے. اور قانون ہونا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ضرور انوالو کیا جانا چاہیے تھا. کیا ابھی یہ جو پیکا ایکٹ قانون ہے یہ کسی کے خلاف بھی مطلب استعمال ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ پیکا ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو کہ دستخط اسی نے کیا ہے, اور پھر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اعلیٰ حکومت کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں جی, صدر مملکت ہماری عزت ہیں, ہمارے لیے باعث افتخار ہیں, اور بہت منجھے ہوئے پولیٹیشینز ہیں. اور بھٹو صاحب کی پارٹی کچھ سالوں تک, یا شاید ابھی ماضی قریب تک, آزادی صحافت کی سب سے بڑی علمبردار تھی. اور ہم بھی ہم نے چونکہ بھٹو صاحب کا دور نہیں دیکھا, لیکن ہم نے بے نظیر صاحبہ کا دیکھا, پھر ہم نے آصف علی زرداری صاحب کا پہلا دور دیکھا, اور اس میں یقینی طور پہ میڈیا کے لیے بہت کچھ کام کیا گیا, آزادی بھی ملی بنسبت دیگر جو رجیمز تھے یا حکومتیں تھیں. زرداری صاحب نے وہ سائن کر دیے ہیں. تو میں بطور صحافی اپنے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت, جو میرے لیے بھی باعث فخر ہیں کہ وہ میرے ملک کے صدر ہیں, ان سے اور ارباب اختیار سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس ملک میں بہت سے قوانین بنے, پھر مشاورت سے ان کو چینج کیا گیا, امینڈمنٹس کی گئیں, بہت بڑے بڑے لیول پہ کر دی گئیں. یہ تو آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ ایک دفعہ صحافتی قیادت کو بلائیں, اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں. صحافتی قیادت کے ساتھ بات ہوئی تھی آئی تھنک کہ آپ کو مطلب اس میں شامل کریں گے, لیکن اچانک ہی سامنے بات آ گئی ہے, خبر آ گئی ہے کہ دستخط ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا ابھی حل یہی ہے کہ وقت نہیں گزرا, اس سے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار چیزیں ہوں, آپس میں دوریاں بڑھیں. دیکھیں حکومت اور میڈیا کا 24 گھنٹے کا اور 24/7 اور 365 دن کا ساتھ ہے. چاہے کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, چاہے کہیں پہ کوئی خرابی ہو رہی ہے, دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. اور ریاست کے دونوں ستون ہیں, اور اس سے پہلے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ پھر جرنلسٹ جو ہیں
وہ پورے پاکستان میں مجبور ہو جائیں کہ ان کو پھر کوئی ایکسٹریم لیول پہ نکلنا پڑے، اپنے کام چھوڑ کے ان کو احتجاج کرنے پڑیں، آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے پھر اکٹھا ہونا پڑے، تو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایک دفعہ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، صحافتی قیادت کو بلائیں، ان سے بات کریں، قانون ضرور لاگو کریں لیکن ایک دفعہ ان کو لوپ میں ضرور لیں۔ اور یقینی طور پہ ہر قانون جب پہلی دفعہ بنتا ہے تو اس میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ حکومت اور ارباب اختیار اس پہ سوچیں گے اور صحافتی قیادت کو، لیڈرشپ کو ایک دفعہ ٹیبل پہ بلائیں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا تحفظات ہیں، اور جب ایک فائن شیپ میں یہ قانون انشاءاللہ سامنے آئے گا تو ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ اور اس پہ ابھی بھی پابند ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں یہاں پہ کون سا جرنلسٹ ہے جس نے کوئی ایسی چیز چلائی ہے کہ اس کا گریبان پکڑا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی چیز پہ، کسی ٹاپک پہ، کسی خاص موضوع پہ تحفظات ہیں تو آپ ڈسکس کریں، اس کے لیے صحافتی قیادت آپ کو بہتر راستہ بتا سکتی ہے کیونکہ وہ قانون ان کی اپنی کمیونٹی پہ لاگو ہونا ہے۔ پیکا ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، پیکٹا ایکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ کالا قانون ہے اور یہ جو اظہار رائے کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے میں سمجھتا ہوں صرف کوئی جرنلسٹ پہ نہیں ہے بلکہ تمام سیاسی کارکنوں پہ، سول سوسائٹی پہ، اور جو بھی اپنا رائے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے خلاف یہ کالا قانون بنایا گیا ہے۔ اظہار رائے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کھول کے بات کرے، تو کیا لوگوں سے یہ حق چھینا جا رہا ہے، جی، یہ چھین لیے گئے؟ دیکھیں نا، پاکستان جو ہے، جو ہیومن رائٹس کا جو 30 نکاتی چارٹر ہے اس کا سگنیٹری ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ آپ اظہار رائے کا حق کسی سے نہیں چھین سکتے، زندہ رہنے کا حق کسی سے نہیں چھین سکتے، اس کو آزادی سے بولنے کا، تقریر کرنے کا حق ہے، اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون آپ نہیں پاس کر سکتے جو بنیادی انسانی حقوق کے مغائر ہو یا اظہار رائے کے خلاف ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ایک کالا قانون ہے، اور اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں کہ خراب ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہے، انتہائی افسوسناک۔ اور پھر سزائوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 20 سال سزا اور پھر جرمانہ۔ دیکھیں جی، یہ جو سزائیں ہیں یہ تو بالکل دنیا کے کسی قانون میں اس طرح کی سزائیں نہیں ہیں کہ آپ اظہار رائے پہ، حق بات کہنے پہ، اگر سچی بات آپ کہتے ہیں تو اس پہ آپ کو 20 سال سزا دی جائے، 5 سال سزا دی جائے، 6 سال دی جائے۔ یہ تو بالکل ہی ایک کالا قانون ہے، اور یہ جو سزاؤں کا انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ ابھی میرا خیال ہے پاکستان پہ انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا، کیونکہ جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کے آپ سگنیٹری ہیں، یا تو ان سگنیچرز کو آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا یا پھر اس پہ امپلیمنٹ کرنے پڑے گا۔ اس کے 26 نومبر کے احتجاج پہ بھی باہر سے کافی پاکستان پہ پریشر آیا، کافی ممالک نے مذمت کی اس احتجاج کو، مطلب جس طرح کے ریاست نے اپنا رٹ استعمال کیا۔ تو ابھی یہ جو قانون ہے، جس طرح کے پیکا ایکٹ کی منظوری دی اور پھر صحافیوں کو مطلب جرمانہ، جیلوں میں ڈالنا، کسی بھی مطلب اگر کوئی خبر آپ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مطلب وہ گرفتار کر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں، اور پھر آپ کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اور جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی۔ دیکھیں نا، ہم سگنیٹری ہیں، اقوام متحدہ کا ممبر ہے پاکستان، ایک اٹامک قوت ہے، بڑا ذمہ دار ملک ہے، اور اس میں جو بھی کوئی قانون سازی ہوگی جو بنیادی انسانی حقوق کے مغائر ہوگی تو اس کا نوٹس لیا جائے گا انٹرنیشنلی، کیونکہ بہت سارے معاہدات آپ نے کیے ہوئے ہیں بین الاقوامی دنیا سے انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو پاکستان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ جو بیسک آپ کے رائٹس ہیں ان کے خلاف کوئی قانون سازی یہ پارلیمنٹ کر ہی نہیں سکتی۔ تو مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس امینڈمنٹ میں شامل تھی، حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی میں اس نے بڑے کالے قوانین کا سامنا کیا، اور اگر آپ ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں چلے جائیں تو وہاں بے شمار پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے ان پہ کوڑے برسائے گئے، کالے قوانین کے تحت ان کو پھانسیاں دی گئی، اور بے شمار مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی تھی، لیکن اس کا فیس بھی اس سے بہت بری طرح خراب ہوا ہے جب وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے تو انہوں نے ساتھ ہو کے یہ قانون پاس کروایا۔ بالکل
सदर ममलिकत का एक तरफ उनके साथ बात करना कि आप लोगों की राय इसमें शामिल करेंगे और फिर अचानक दस्तखत करना, तो सहाफ़ियों की राय ना लेना इस पिका एक्ट में क्या वजह है आपके ख्याल में? क्यों ना लिया गया सहाफ़ियों को? इसके हवाले से सहाफ़ियों की मौक़िफ़ की आपके ख्याल में ज़रूरत थी? जी, बहुत ज़रूरी थी, चूँकि देखो ना, साफ़ी जो है वो किसी भी माशरे का आईना है, वो आईना दिखाते हैं और किसी भी माशरे का नाक और कान होते हैं, आँखें होती हैं, वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर लोगों तक पहुँचाते हैं वो बात। तो इनसे तो बहुत ज़रूरी है, ये तो मेन स्टेक होल्डर थे, तो इनसे मशावरत करनी चाहिए थी। और मुझे अफ़सोस है कि एक तरफ जो है हुकूमत, उन्होंने मशावरत के लिए कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया और साथ वो कह रहे हैं कि जी हमने इनको टाइम दिया था, कहा था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, उसका ना कोई सबूत है, ना कोई उन्होंने लेटर लिखा। अचानक उन्होंने, आपने देखा होगा कि 15 मिनट के अंदर वो कौमी असम्बली से पास कर लिया, उसके बाद सेनेट में भी उन्होंने जल्दी में कर लिया। और ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, मैं समझता हूँ। और इस तरह से आप अगर बुलडोज़ करेंगे कानून, इस तरह के मसलत करेंगे, लोगों पे इम्पोज़ करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर पाकिस्तान का तो चेहरा बिल्कुल मसख़ हो जाएगा। पिका एक्ट की मंजूरी के हवाले से अपोजिशन के किरदार को कैसे देखते हैं? क्या आपके ख्याल में सब मिले हुए सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या मतलब प्रॉपर वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं? तो मुझे तो लगता है, चूँकि पीटीआई के तो हेड वही हैं, बानी वही हैं, तो उनका मौक़िफ़ आने के बाद मेरा ख़्याल है जो वो बड़ी क्लियर बात है कि उन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज़ किया है। अलबत्ता जो सेनेट में उनके चेयरमैन थे उस कमेटी के, उन्होंने पता नहीं ना जाने उनको किसने मैनेज किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की पीटीआई की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर जो है वो उसका हिस्सा बने। क्या आपके ख्याल में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी पे इस पिका एक्ट की मंजूरी या दस्तखत के हवाले से कोई प्रेशर था या होगा? और साथ साथ पिका एक्ट के हवाले से सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आला हुकूमत के लिए आपका पैगाम क्या है? देखें जी, ये तो मेरा यही पैगाम है। आसिफ अली ज़रदारी चूँकि अपना क्लेम करते हैं कि वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस हैं, फिर सदर ममलिकत के ओहदे पे हैं, तो उनको तो फ़ौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि उनको और शहबाज शरीफ साहब को दोनों मिल के फ़ौरी तौर पर ये डिसीजन लेना चाहिए और इसको वापस लेने का फ़ैसला करना चाहिए। और ये दस्तखत जो उन्होंने किए हैं, ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी बनेगी ये बात। क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक जो जमहूरी चेहरा था, एक फेस था उनका, उस हवाले से उनकी एक बैनुल अक़वामी शोहरत भी थी। लेकिन इस पी का जो काला कानून है, इसके साथ शमूलियत के बाद मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का फेस भी ख़राब हो गया है। तो इस वक्त हम यही कहते हैं, हुकूमत का इसी में मफाद है, हमारे मुल्क का इसी में मफाद है कि ये फ़ौरी तौर पर उनको इसको विड्रा करना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट्स जो उन्होंने लाई हैं, इनको फ़ौरी तौर पर टेबल करके असम्बली के फ्लोर पे इसको विड्रा करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो जो मूवमेंट चलने जा रही है, जो साफ़ी बरादरी चला रही है, या PFUJ की कॉल है, इसमें मैं समझता हूँ कि बाद अज़ान जो है वो सिविल सोसाइटी भी शामिल हो जाएगी। इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स आएंगे, ट्रेड यूनियंस आएंगी, और पूरे कराची से लेकर खैबर तक आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, हर बंदा, हर शहरी, हर पाकिस्तानी इसमें आ सकता है और उसको सज़ा मिल सकती है। अगर वो लिखने वाला है, जो भी लिखने वाला है या बोलने वाला है, उसको ये सज़ा हो सकती है और मिल सकती है। की जो यूथ है वो 65% है और यूथ सारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। पढ़े लिखे लोग हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस के अंदर, और इस वक्त IT का दौर है, सारा बिज़नेस IT के ज़रिए हो रहा है। तो उसमें जो है वो, उसमें हर शहरी इसकी जद में है और ये काला कानून जो है बिलाखिर जो है ना सबके गले की हड्डी बनता जा रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान ने अपना फेस बेहतर करना है, अभी आप देखें ना अमेरिका की तरफ से, बाकी दुनिया की तरफ से पाबंदियों की भी धमकियां मिल रही हैं पाकिस्तान को, तो इस तरह से ये फेस ख़राब हो रहा है। और किसी एक कार्नर के कहने पे अगर इस तरह की ये डमी पार्लियामेंट जो है, जो इस तरह के कानून साजी करेगी, तो मैं समझता हूँ कि इनका अपना फेस पहले ही ख़राब है और पब्लिकली ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इंटरनेशनली तो पहले ही इमेज ख़राब है। आपको पता है क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के तल्लुकात आपके सामने है। अगर ईरान को देख ले और उसके साथ अफ़गानिस्तान को देख ले, बांग्लादेश के साथ, बाकी और आल दुनिया के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें फिर नहीं करनी चाहिए। जी, अफ़गानिस्तान का आपने ज़िक्र किया। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो, अफ़गानिस्तान एक वक्त में पाकिस्तान का दफ़ाई असार था
اور ایک ज़माने में जब हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर थी और 90 से पहले, तो उस वक्त जो था वो अफ़गानी सारे जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और जो हमारे पख्तून भाई हैं उनका खौफ था हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान के मुखालिफ कुत्तों पे, कि पख्तून बेल्ट इनके पीछे है। तो ये मैं समझता हूँ कि पता नहीं इन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ का किया है, और जो एक मजबूत हिसार था हमारा उसको इन्होंने नाराज़ किया है। KPK में इनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं, बलूचिस्तान में अच्छी नहीं हैं, और फिर ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है उसको रिविज़िट करना चाहिए इनको, क्योंकि वहाँ के जो बुनियादी तौर पर वो हमसाया है, हमसाए कभी तब्दील नहीं हो सकते, और 900 किलोमीटर हमारी बार्डर है, और फौरी तौर पर हमें अफ़गानियों से मिल बैठ के बात करनी चाहिए। पिक्का एक्ट की मंजूरी के हवाले से क्या कहेंगे उस्मान साहब? देखें, सहाफ़ी जो होता है वो हर मज़लूम तबके की आवाज़ होता है। सहाफ़ी जो है वो अपने हकूक़ की आवाज़ नहीं बुलंद करता। आपको पता है हमारे अंदर जो हमें मसाइल हैं, हमने कभी अपने ज़ाती मसाइल या जो इदारों से मुंसलिक हमें मसाइल हैं वो कभी हमने नहीं किए, लेकिन हम हमेशा आवाम की आवाज़ उठाते हैं, हम पार्लियामेंट की आवाज़ उठाते हैं, हम इन्हीं सियासतदानों की आवाज़ उठाते हैं जो आज पीका एक्ट बना रहे हैं। और मुझे यकीन है कि कुछ अरसे बाद जब ये अपोजिशन में होंगे तो शहबाज शरीफ, अता तारड़ समेत जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी इस वक्त इत्तेहाद में हुकूमत इत्तेहादी शामिल हैं वो हमारे साथ सड़कों पर मिलकर एहतजाज कर रहे होंगे, क्योंकि हम देखें, जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो सहाफ़ियों ने उठाई है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सहाफ़ियों के एतबार के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है, और सबसे ज़्यादा जो कत्ल होने वाले सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान में हैं। धमकियाँ हमें मिलती हैं और हम अपनी ज़ात के हवाले से कभी मामला हाईलाइट नहीं कर रहे होते हैं, और जो महकूम तबके हैं उनकी आवाज़ हम बन रहे होते हैं। और कल कला यही हुक्मरान होंगे हमें ये कह रहे होंगे कि हमने जो अपने हाथों से अपनी जो पावर है उसको सलब किया था। अब देख लें जिस तरह अदलिया की आज़ादी को 26वीं तरमीम के ज़रिए आप किस तरह अब सीनियर मोस्ट जजेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, आप दूसरे सूबों से ला कर लेके आ सकते हैं। समझें कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक देखिए, हुकूमत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ही आज़ादी को ख़त्म कर रही है, और कल ये तमाम जो इत्तेहादी हुकूमत के जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठ के हमारे साथ एहतजाज कर रहे होंगे कि हमने ये गलत कदम उठाया, और पीका एक्ट के तहत हमने अपनी जो आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय, वो हमने ख़ुद सरेंडर किया। और आज जो हुकूमत जो पीका एक्ट के नाम पर अपने ख़िलाफ़ उठने वाली तमाम आवाज़ों को बंद करने के लिए ये पीका एक्ट ला रही है, तो इसका निशाना एक तो हुकूमत ख़ुद बनेगी, और दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि जब आप आज़ादी इज़हार को रोकते हैं तो फिर उसके बाद आप प्रेशर कुकर की मिसाल है कि अगर आप प्रेशर कुकर से थोड़ी जब वो विसल जा रही होती है ना, तो वो आपका जो प्रेशर है उसको मेंटेन रख रही होती है, लेकिन अगर आप उसको बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद उसका रिएक्शन वो फट जाता है। तो फिर आप सोसाइटी को जो इनकलाब है, देखें, महज़ब माशरों में डिबेट को परवान चढ़ाते हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज़, डिबेटिंग कल्चर, वहाँ पे डिबेट का एक कल्चर होता है। लेकिन हम अगर इस पीका एक्ट के ज़रिए उस डिबेट को ख़त्म करेंगे तो हम फिर जो इनकलाब है वो खूनी इनकलाब को दावत देंगे। की मंजूरी से पहले भी सहाफ़ियों का मौक़िफ़ ना लेना आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है, और इस पर आपकी राय क्या है? देखें, पीका एक्ट से पहले की अगर हम बात करें ना, तो मौजूदा हुकूमत से पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी सहाफ़ियों के लिए कुछ अच्छी नहीं थी। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि हामिद मीर समेत मुख्तलिफ जो एंकर्स थे, एक तो उनके प्रोग्रामों पर सेंसरशिप थी, उसके बाद ये सिलसिला जो है वो थमा नहीं बल्कि उस सिलसिले में इजाफ़ा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अब सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त की अलमदारी का सबूत दे रही है, लेकिन जब वो अपने दौरे हुकूमत में वो भी सहाफ़ियों के साथ क्या करते रहे हैं वो आपके सामने है। अब जब ये दोबारा हुकूमत में आए हैं तो अब जिस तरह पीका एक्ट के ज़रिए सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये अपने मुखालिफ जो आवाज़ें हैं उसको हुकूमत कंट्रोल करने के लिए ये पीका एक्ट लेके आई है। आपने कहा मुशावरत नहीं की, मुशावरत यकीनी तौर पर एक सहाफ़ी से, आमिल सहाफ़ी, उससे बनती ज़रूरी थी, क्योंकि जो मैं और आप सड़कों पर पूरा दिन कवरेज कर रहे होते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या आप और मैं नहीं जानते? हमसे बेहतर क्या सहाफ़ियों के मसाइल, क्या हमसे बेहतर हम नहीं चाहते कि सहाफ़त की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो? आज हम फेक न्यूज़ की वजह से सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना, या सबसे ज़्यादा हमारी बतौर सहाफ़त हमने अपनी इक़्तिदार खो दी है फ़ेक न्यूज़ की वजह से। हम ख़ुद चाहते हैं कि सहाफ़त का जो मेयार था, जो मेयार देख के, जो इज़्ज़त देख के मैं और आप सहाफ़त में आए थे, वो मेयार बड़ा ऊपर था।
अब मियार जो है वो हमें मुख्तलिफ़ साफ़ती हमें टाउट कहा जाता है, हमें सियासी जमातों का टाउट कहा जाता है, हमें इदारों का टाउट कहा जाता है। उसमें देखें तमाम लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ गंदी मछलियों की वजह से मैं और आप बदनाम होते हैं। और हमारा ये जो पेशा है ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है। हमने देखें पहले सहीफ़े उतारा करते थे और आज मैं और आप ये माइक और कलम की ताकत से हम आवाम को बता रहे हैं। लेकिन हमारी इस शोबे सहाफ़त की बहुत इज़्ज़त थी, लेकिन इसी फेक न्यूज़ ने और प्रोपोगंडा बेस्ड जर्नलिस्टों ने सहाफ़ी जो लिफाफा सहाफ़ी या यूट्यूबर जिन्होंने अपने चंद व्यूज़ की खातिर झूठ बोल के उन्होंने हमारे इस पेशे को बदनाम किया। मैं और आप यही चाहते हैं कि हमारे पेशे को इज़्ज़त मिले, हम सच्ची खबर दें। हम सच्ची खबर देते हैं, आप और मैं, हम किस तरह पूरा दिन आगे पीछे पार्लियामेंट हो या मुख्तलिफ़ इदारों में जाके हम ख़बरें तलाश कर रहे होते हैं आवाम के लिए। उस ख़बर से मेरे और आपके घर वालों का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उस ख़बर की वजह से मेरे और आपके घर वाले जो है ना, वो हम जैसे बच्चों से खो भी सकते हैं, हमें खो भी सकते हैं और हम अपनी जान हथेली पर रख के कवरेज कर रहे होते हैं। अब देखें जितने भी मुज़ाहरे होते हैं, आप देखें एक तरफ मुज़ाहिरीन होते हैं, दूसरी तरफ पुलिस होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 26 नवंबर को किया, उसमें हमें एक तरफ पुलिस का डर था, हमें पुलिस मार रही थी, और दूसरी तरफ हमें मुज़ाहिरीन मार रहे थे। ठीक है जी, मुज़ाहिरीन सारे नहीं, लेकिन उसमें जो कुछ अनासर थे जिसमें अगवान नेशनल भी मौजूद थे, जो क्या नाम है, क्रिमिनल्स लोग थे, वो हमें हिट कर रहे थे। मैं तमाम सियासी जमातों की, आप देखें भी ऐसा है, पुलिस में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो कि मतलब सहाफ़ियों के साथ काफ़ी गुजारा करते हैं, और फिर यहाँ पे भी आवाम साइड पे भी मैं यही आपसे ये कह रहा चीज़ें होती रहती है। लेकिन साथ साथ आप पिका एक्ट के हवाले से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब और साथ साथ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और अल हुकूमत के लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि आपने जो गड़ा खोदा है इसमें आप खुद जाके गिरेंगे, और अभी भी हुकूमत के पास वक्त है कि वो साफ़ियों के साथ बैठकर जो देखें, फ़ेक न्यूज़ को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई ज़रूर करें, लेकिन फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन तो आपने बताई नहीं है कि आज मैं ख़बर किसी हुकूमती वज़ीर के ख़िलाफ़ देता हूँ और ख़बर भी वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है, लेकिन वो फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में डाल के अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देगा तो कुछ अरसे बाद वो फ़ेक न्यूज़ सच साबित होती है, तो फिर जिसने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, आप उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे? तो देखें, इबाम मौजूद है, हम साफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, हम कभी भी फ़ेक न्यूज़ को डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन बताएं, और फिर अगर फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में मुझे सज़ा दी जाती है और वो ख़बर भी सही है, तो फिर कोर्ट में जाके फिर मुझे अपील का हक़ भी नहीं है। तो ये सारे फ्लाज़ हैं। और दूसरा, आपने कहा हुकूमत को यही मैसेज है कि वो कानून साज़ी करें, लेकिन मेरिट पर रहकर, और स्टेक होल्डर्स को, और वो कानून साज़ी मफाद की खातिर लोगों की मतलब सहूलियात, और जिस तरह के अभी इस कानून के तहत एक आम शहरी मतलब सहाफ़ियों के अलावा भी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, जो फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ेक न्यूज़ की अभी तक डेफिनेशन नहीं आई कि फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। अभी बहुत सारा इस लॉ में इबाम मौजूद है जो मुख्तलिफ़ लोगों को किसी भी तरीके से, मतलब उनके पास अब एक आइन मतलब तोप आ गई है, वो जिस मर्ज़ी को हिट करें, उसको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। फ़ेक न्यूज़ की कोई भी डेफिनेशन करके आप सहाफ़ी को देखें, 20 लाख रुपया देना भी सहाफ़ी के लिए मुश्किल है। 3 साल अगर वो जेल में गुजारेगा तब भी उसके लिए मुश्किल है। तो वो उस सज़ा की वो उस अनदेखे गुनाह या अनडिफाइंड गुनाह की सज़ा भुगतेगा जिसका वो मतलब जो डिज़र्व ही नहीं करता। कतुन को दे पिका एक्ट बिल द मंजूरी पे हवाला सरा द सहाफ़ियानो तफसीली खबर तासो आवरे दे दुई हों वेल चे दागा चुकुम बिल पसकड़े शवे दे जल्दबाजी शवे दा और पदे बंदे दे बकायदा चुकुमान रसानी दा आगा दे उकड़ेशी दा दे सरा जमुंग दा दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी द बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामा।